الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، ایک بہت ہی ضروری بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ ابھی چند دنوں قبل سوشل میڈیا پر اور نیوز پیپر میں میڈیا کے اوپر ایک بوال مچا ہوا تھا، اور وہ بوال یہ تھا کہ ہمارے آجہانی پرائم منسٹر صاحب نے مستقل الیکشن کی ریلی میں جو بھاشن دیا، جو خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے بہت ہی عجیب انداز میں مستقل ایک مخصوص قوم کو ٹارگیٹ کر کے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ایک ذمہ دار حیثیت سے ایک عہدے پر بیٹھنے والے کی ہرگز شایع نشان نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف کسی مخصوص طبقہ یا مخصوص مقطع فکر، کسی مخصوص کمیونٹی کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ دار پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، ایک بیان تھا آجانی پرائم منسٹر کا منگل سوتر والا، جس کے اوپر تقریباً پرینکا گاندھی صاحبہ نے بھی پلٹوار کیا، اور اس کے اوپر بہت سارے جوابات الگ الگ حلقوں کی طرف سے دیے گئے، اور لوگوں کو ڈرایا گیا کہ بھئی اگر کانگریس کے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ اگر کانگریس جیت گئی تو تمام کی تمام دولت تمہاری اکٹھی کر کے ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کے زیادہ بچے ہیں، نام لے کر بھی کہا گیا۔ تو ناظرین، حالانکہ اس طرح کے الفاظ نازیبا الفاظ ہے، اس طرح کے الفاظ ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں آتے بھی ہیں، اور اگر کوئی اور غالباً یہ الفاظ کہتا تو اس پر ابھی تک کبھی کی FIR ہو چکی ہوتی۔ جیسا کہ یہ چیزیں تمام کے تمام دیکھنے میں آتی رہتی ہیں۔ کسی بندے نے ایک لفظ کہا، اگلے دن الیکشن کمیشن کہہ لے، چناؤ آیوگ کہہ لے، یا اسی طرح دوسری جگہ وہاں پر جا کر کے ان کے خلاف ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں مستقل FIR وغیرہ کر دی جاتی ہے۔ اور غالباً میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی جگہ کہ لوگوں نے کوشش کی بھی ہے، غالباً تمل ناڈو وغیرہ کے علاقے میں، اس طرح کے الفاظ کو لے کر کے۔ تو ناظرین، میں اپنے طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک جملہ بازی ہے، جسے ہمیشہ سے 10 سالوں سے جملہ بازی ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ بھی جملہ بازی ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ریئیکشن یہ بھی ہوا کہ ایک بچہ ہے، وہ کانگریس کا مینیفیسٹو لے کر کے گھوم رہا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تھی۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر، انسٹاگرام، ان کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو ایکٹیو ہیں لوگ، حالات حاضرہ سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اگلے دن یا دوسرے دن ایک بچہ، نوجوان بچہ، مستقل یہ مینیفیسٹو لے کر کے گھوم رہا تھا بیگ میں۔ کانگریس کا ایک میڈیا والی اینکر اسے ملی، اس نے باقاعدہ کانگریس کا مینیفیسٹو دکھایا کہ اس میں یہ دکھاؤ کہ یوں کہاں لکھا ہے، لفظ مسلمان کہاں لکھا ہے کہ ساری پراپرٹی اکٹھی کر کے مسلمانوں کو دے دی جائے گی، یا خاص طبقے کو دے دی جائے گی، یا اسی طرح سے مستقل جو قدیم پرائم منسٹر ہیں پرانے، منموہن سنگھ، ان کا نام لے کر کے لوگ گمراہ کیا گیا۔ اس کی تمام بھاشن کی دھجیاں بڑے بڑے لوگوں نے ادھیڑ دی ہیں، اینکروں نے، رویش کمار ہے اور دوسرے لوگ ہیں، وہ آلریڈی دھجے اس کی اڑا چکے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے عرض کرنا نہیں ہے۔ جو غلط فہمی اگر کچھ رہ گئی ہو تو اس کے بارے میں آپ کو اپنے بڑوں کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں کہ، اور یہ عرض کرنا ہے کہ یہ صرف جملے بازی ہے جس طرح پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس کا اس حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اتحاد بہت پرانی روایات رہی ہے ہمارے پورا پیارے ملک ہندوستان کی، اور غالباً میں نے کسی موقع سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جب حالات آتے ہیں کہ فتنے اور فساد کرائے جاتے ہیں منظم پلاننگ کے تحت، تو وہاں سے عام طور پر اس طرح کی خبریں ضرور آتی ہے کہ مندر تھی، اس کی حفاظت مسلمانوں نے کی ہے،
اور مسجد تھی اس کی عبادت ہندوؤں نے کی ہے۔ یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے یہ مستقل پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے اور چند مٹھی بھر جماعت ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو میں یہاں پر آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام غیر برادران وطن کے لیے بھی مستقل ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کا بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جملہ بازی ہے اور اس طرح کے نازیبہ الفاظ پرائم منسٹر کو ہرگز نہیں کہنے چاہیے تھے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے، زیب نہیں دیتا۔ اور اس سے ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، آپ بھی اس کو سنیے گا۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے آئندہ کے لیے ہمیں کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے، ہمیں کیسے ان کی باتوں کا جواب دینا ہے، اور کیسے ہمیں پلاننگ بنانی ہے۔ اس میں ہمیں میں سبھی ہیں، غیر مسلمان بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی بھی ہیں کہ ہم کیسے ان کی باتوں کا جواب دیں۔ یہ آپ ان کی باتوں کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو حضرت کے الفاظ سے سب سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت کا منشا کیا ہے اور وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیجئے ان کی باتوں کو سنیے گا۔ میں اپنی دیش کی بہنوں اور بیٹیوں کو یقین دلاتا ہوں آپ کا منگل سوتر محفوظ ہے، اور مسلمان تو آپ کے منگل سوتر کی حفاظت کے لیے جان دے دے گا۔ کبھی اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا مسلمان کہ وہ آپ کا منگل سوتر چھین لے۔ جو کانگریس کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے پورے ملک میں کاسٹ سینسس ہو، یہ پتہ چلے کہ دیش میں کتنے او بی سی ہیں، کتنے ایس سی ہیں، دلت ہیں، کتنے ایس ٹی ہیں، کتنی مائنورٹیز ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے ریسورسز ہیں دیش کے پاس۔ بھارت کے تمام باشندوں کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ میں سجاد نعمانی۔ پہلے فیز کے الیکشن کے بعد ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی جو ذہنی کیفیت ہو گئی ہے اور جس سطح پر وہ اتر کر آئے ہیں، اس کو یاد کر کے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ راجستھان میں مسلسل جس طرح کی وہ تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح اس پورے الیکشن کو ہندو مسلم رخ پر موڑ دینے کے لیے ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں جن کی کوئی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے۔ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے میرا سر شرم سے بھی جھکا ہوا ہے۔ میں اس بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ ٹویٹ کر چکا ہوں، ایکس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا، لیکن چونکہ یہ سلسلہ وزیر اعظم کی طرف سے مستقل جاری ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج اس ویڈیو بیان کے ذریعے بھی کچھ آپ سے کہوں۔ سب سے پہلے میں مسلم بھارتیوں سے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اور یہی سمجھداری کی بات ہے۔ آپ اس کا جواب صرف ووٹ دے کر دیں، اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اب جتنے فیزز باقی ہیں اس میں 100% مسلم ووٹ پڑنا چاہیے، اور صرف مسلم نہیں، جو کچھ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے اور سابق پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے بیان کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ تمام او بی سی کے بھائی بہن، تمام او بی سی ووٹرز، تمام ایس سی ایس ٹی کے ووٹرز، تمام مائنورٹیز کے ووٹرز، تمام سکھ ووٹرز، جین ووٹرز، بدھسٹ ووٹرز، کرسچن ووٹرز، لنگایت ووٹرز، وہ 100% مودی کے خلاف ووٹ دیں، اور اس لیے پورے قوم کو یکجٹ ہو کر مودی کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور 150 160 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ میری خاص طور پر نان مسلم ہندو بھائیوں بہنوں نوجوانوں سے بھی بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس کا جواب اس طرح دیں کہ آپ کہیں کہ ناٹ ان مائی نیم،
ہمارے نام سے یہ گالم گلوچ کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. ہمارا نام لے کر آپ ہم کو اور ہماری سبھیتا کو، ہماری سنسکرتی کو بدنام کر رہے ہیں، اس کا موقع ہم نہیں دیں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ. بری طاقت کے ساتھ تمام بھارت کے مول نواسی بھائیوں کو، خاص طور پر ایس سی ایس ٹی اور او بی سی سے میں یہ نویدن کرتا ہوں، اور تمام مائنورٹیز سے. پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا. منموہن سنگھ کا وہ بیان شرافت کا اور انصاف کا اور حقائق کے تسلیم کرنے کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھا. اور موجودہ وزیر اعظم کی موجودہ بکواس یہ نہایت ناقابل برداشت، بہت پست درجے کی اور لو اسٹینڈرڈ کی چیز ہے. میں اپنی دیش کی بہنوں اور بیٹیوں کو یقین دلاتا ہوں آپ کا منگل سوتر محفوظ ہے، اور مسلمان تو آپ کے منگل سوتر کی حفاظت کے لیے جان دے دے گا. کبھی اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا مسلمان کہ وہ آپ کا منگل سوتر چھین لے. کیسی احمقانہ بات ہے، کیسی بیوقوفی اور جہالت کی باتیں ہیں. کہاں یہ بات جو کانگریس کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے پورے ملک میں کاسٹ سینسس ہو، یہ پتہ چلے کہ دیش میں کتنے او بی سی ہیں، کتنے ایس سی ہیں، دلت ہیں، کتنے ایس ٹی ہیں، کتنی مائنورٹیز ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے ریسورسز ہیں دیش کے پاس، اور ریسورسز کو اس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان سب کو فائدہ ہو. یہ بات کبھی نہیں کہی تھی منموہن سنگھ نے. وہ ساری سمپتی مسلمانوں کو دے دی جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک پہنچا سکیں گے آپ میرے اس محبت اور دکھ بھرے پیغام کو ضرور پہنچائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.